السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سیدہ لیلا بطول کو تو آپ سب جانتے ہیں۔ وہ بہن انجینئر صاحب کے بغض میں اس قدر آگے چلے گئی ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کر کیا رہی ہوں۔ انہوں نے ریسنٹلی اپنی ویڈیو اپلوڈ کی جس کے تھمبنیل پر انہوں نے امام صاحب کی تصویر لگائی اور اس تصویر کو بدل دیا، یعنی انہوں نے اللہ کی تخلیق کو بدل دیا۔ وہ یہ بھول گئیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما چکے ہیں کہ جو اللہ کی بنائی چیز کو، اللہ کی تخلیق کو بدلتا ہے، اس نے شیطان کی پیروی شروع کر دی ہے۔ تو سیدہ لیلا بطول نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا۔ وہ یہ بھول گئی ہیں کہ جھوٹوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ وہ اس قدر جھوٹ بولنا شروع ہو گئی ہیں کہ کہیں سے اٹھا کے کلپ کو کہیں جوڑ دیتی ہیں۔ پہلے آپ ان کی ویڈیو دیکھیں، باقی باتیں ہم بعد میں کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے ایک مثال تو بہت سنی ہوگی، پیسہ پھینک تماشا دیکھ، لیکن آج میں آپ کو حقیقی زندگی میں یہ مثال دکھاؤں گی کہ پیسے کی کیا وقت اور اہمیت ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کیونکہ یہ اس میں کیا الفاظ ہے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صحابی سے کہتے تھے، ساتھی سے۔ اب چونکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو گئی ہے پرٹیکولرلی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ ایران نے پھینکا پیسہ، پھر اس کے بعد کا تماشا دیکھیں مداری کا۔ اسلام میں داخل کرتے وقت جو چیزیں آپ نے کسی سے پڑھوائی تھی نا، جب تک وہ ان چیزوں کا انکاری نہیں ہوتا اس وقت تک اسلام سے نکل نہیں سکتا۔ آپ جب کسی کو مسلمان کرتے ہیں تو کیا آپ اس کو کیا یہ پڑھاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابوبکر ولی اللہ؟ تو اب حضرت ابوبکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے۔ دیکھ لیا آپ سب نے، یہ آپ لوگوں نے بس وہ مثالوں میں ہی سنا ہوگا کہ پیسہ پھینک تماشا دے۔ آج میں نے آپ کو حقیقی زندگی میں یہ مثال دکھا دی ہے۔ مرزا صاحب، آپ کو پہلے نہیں آتا کہ جب ایک انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے تو کون سا کلمہ پڑھ کے ہوتا ہے، اور اسی کا انکاری ہونے سے وہ صرف اسلام سے خارج ہو سکتا ہے؟ یا پھر آپ کو جی تبھی یاد آنا تھا؟ اس طرح کی میں کئی مثالیں دکھا چکی ہوں، پیسہ ملنے سے پہلے اور پیسہ ملنے کے بعد کی، اور ہزاروں مزید ہے، انشاءاللہ دکھاتی رہوں گی کہ کیسے پیسہ ملنے پر یہ مداری تماشے دکھاتے ہیں۔ جی، تو آپ لوگوں نے سیدہ لیلا بطول کی ویڈیو دیکھی۔ سب سے پہلے تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، اور یہ لعنت آپ پر پڑ چکی ہے، اس بات کو تسلیم کریں، اور یہ لعنت آپ پر پڑتی رہے گی اگر آپ ایسے ہی جھوٹ بولتی نہیں۔ آپ نے اللہ کی تخلیق کو بدل دیا، آپ کو ذرا شرم نہیں آئی، آپ نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا، آپ اس قدر بغض میں اندھی ہو گئی ہیں، آپ اس قدر بھٹک گئی ہیں۔ اور یہ جو انہوں نے کلپ دکھائے ہیں ابھی امام صاحب کے، یہ دو ڈیفرنٹ کلپس ہیں، دونوں کلپ کا اپنا اپنا کانٹیکسٹ ہے۔ اس بات کو پہلے ہی امام صاحب نے ڈیڑھ سال پہلے کلیئر کر دیا تھا کہ میرے انہوں نے کلپ کاٹے ہیں، تو یہ جس مولوی کا، جس علماء کا یہ کلپ اٹھا کے لائی ہیں، یہ کسی کا کنٹینٹ یہ لے کے آئی ہیں، انہوں نے پہلے اس پہ ویڈیو بنائی تھی۔ یہ ڈیڑھ سال بعد پھر وہی بات اچھال رہی ہیں۔ آپ کو اللہ کا ذرا خوف نہیں ہے؟ جب ایک بندے نے بات کلیئر کر دی ہے کہ یہ بات کس کانٹیکسٹ میں ہو رہی تھی۔ دوسری بات، انہوں نے امام صاحب پر جھوٹ باندھا کہ انہیں ایران سے فنڈنگ آتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے ہی بہت سارے علماء کرام ہیں، آئے دن ان کے بیانات بدلتے رہتے ہیں۔ امام صاحب نے تو بیان اپنا نہیں بدلا، انہوں نے تو کلیئر کر دیا تھا کہ اس بات کا کانٹیکسٹ کیا تھا اور اس بات کا کانٹیکسٹ کیا تھا۔ تو اب ہم باقی علماء پر فتویٰ لگائیں کہ انہیں بھی ایران سے فنڈنگ آ رہی ہے، یا آپ کو ایران والوں نے مخبری کی ہے کہ ہم انجینئر صاحب کو فنڈنگ بھیج رہے ہیں؟ آپ اپنا سورس بتائیں، سورس آف انفارمیشن بتائیں جہاں سے آپ کو یہ انفو ملی ہے، ثبوت دیں کہ انہیں ایران سے فنڈنگ ملی ہے۔ اگر ثبوت نہیں دے سکتی تو مہربانی فرما کر اپنا منہ بند رکھیں، جھوٹ بولنا بند کر دیں۔ آپ کو ذرا لحاظ نہیں ہے۔ آپ سب لوگ امام صاحب کے بغض میں اس قدر اندھے چلے گئے ہیں کہ آپ اب علمی رد نہیں کرتے، آپ لوگ علمی اختلاف نہیں رکھتے، آپ لوگ ذاتیات پر اتر آئے ہیں، آپ لوگ جھوٹے الزامات لگاتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ نے الزام لگائے، اس پر آپ کو ہم نے کہا تھا کہ آپ کوئی پروف دیں، لیکن اس پر بھی آپ نے اپنا منہ بند ہی رکھا۔ تو مجھے امید ہے اس بار بھی آپ کا منہ بند ہی رہے گا، کیونکہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ لعنت آپ پر پڑ چکی ہے اور آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ تو میں اور زیادہ آپ کو کچھ نہیں کہوں گی، صرف آپ کی ہدایت کے لیے دعا کروں گی کہ اللہ پاک آپ کو ہدایت دے، اللہ پاک آپ کو تھوڑی سی عقل بھی دے تاکہ آپ کو صحیح اور غلط کی پہچان ہو سکے۔ باقی سب سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ویڈیو پسند آئی ہو
تو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور حق بات پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں. انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاک اللہ خیرہ. اللہ حافظ.